محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس سے پہلے بھی کئی بار تنبیہ کی جا چکی ہے اور بیان کیا جا چکا ہے کہ ہاتھ یا پاؤں میں یا کمر میں یا بدن میں کہیں بھی دھاگا باندھنا یا کڑا چھلا وغیرہ پہننا یا اسی طرح سے گھر پہ مکان میں یا دکان میں اس طرح کی چیزیں لٹکانا یا گاڑی سواری پر اس طرح کی چیز لٹکانا یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔ دکان یا مکان میں خیر و برکت کے لیے یا کاروبار میں خیر و برکت کے لیے یا گاڑی سواری پر لٹکانا ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے یا ہاتھ میں یا پاؤں میں یا کمر میں باندھنا بیماری سے بچاؤ کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے، جادو سے بچاؤ کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی مقصد ہو اس طرح کا تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کا شرک ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نفع کے حصول میں اور نقصان سے بچاؤ میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہم توکل رکھیں، بھروسہ کریں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع پہنچانے والا صرف اللہ ہے اور نقصان سے بچانے والا بھی صرف اللہ ہے۔ ہمارا اللہ پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، وہی شفا دینے والا ہے۔ لہذا بیماریوں سے بچنے کے لیے یا علاج کے لیے اور اسی طرح سے جادو، نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے یا اس کے علاج کے لیے، اسی طرح سے جنات اور شیاطین سے اپنے آپ کو یا گھر کو یا گھر والوں کو، مکان کو، دکان کو، کاروبار کو، گاڑی سواری کو محفوظ رکھنے کے لیے جو جائز اسباب اور طریقے ہیں انہی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے، اور شریعت سے جو طریقہ ثابت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تعویذ گنڈا کا طریقہ اور یہ دھاگا اور کرا چھلا باندھنے کا طریقہ اور گھر کو بدھوانے کا طریقہ، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ شرک میں سے ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں سے مسلمانوں نے سیکھ لیا ہے۔ مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ تو تعویذ لٹکانا اس طرح سے یہ شرک ہے۔ دھاگا باندھنا، کڑا چھلا پہننا، گھر کو بدھوانا، یہ سب شرک میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ تانبے کا یا پیتل کا وہ کڑا یا چھلا پہنا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں، چوری کی طرح، کنگن کی طرح سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا من الواہنہ، بیماری ہے، اس سے بچاؤ کے لیے یا علاج کے لیے میں پہنا ہوا ہوں، بخار یا اس طرح کی کوئی دوسری بیماری، کمزوری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا اس کو اتار دو، اس کو اتار پھینکو۔ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اس لیے کہ اگر یہ تمہارے بدن پر، تمہارے ہاتھ میں رہا
اور اسی حال میں تمہاری موت آ گئی تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری کامیابی اصل میں کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم چوڑی یا کنگن یا کڑا چھلا پیتل کا تم پہنے ہوئے ہو بیماری سے بچنے کے لیے یا علاج کے لیے، اس کو ابھی اتار دو۔ اگر تم نے نہیں اتارا اور اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ صرف اس ایک شخص کے لیے حکم نہیں ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اس طرح کا دھاگا باندھنا یا کڑا چھلا پہننا ہاتھ میں یا پاؤں میں یا کمر میں یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کالا دھاگا باندھے رہتے ہیں، گلے میں پہنے رہتے ہیں کالا دھاگا، یا ہاتھ پہ بازو پہ باندھے رہتے ہیں، یا کلائی پہ باندھے رہتے ہیں، یا نیچے پاؤں میں ایڑی کے پاس باندھے رہتے ہیں، یا پنڈلی میں باندھے رہتے ہیں، یا کمر میں باندھے رہتے ہیں۔ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بزرگ ہو، جوان ہو، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بزرگ صحابی ہیں، بہت بزرگ صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کالا دھاگا ایک شخص اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھے ہوا ہے، دھاگا بخار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے وہ کیا باندھے ہوا تھا؟ دھاگا پہنے ہوا تھا، باندھے ہوا تھا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا اور پھینک دیا، اور قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر و بیشتر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ پر یقین نہیں ہے، دھاگا پر یقین کرتے ہیں، یہ دھاگا شفا دے گا، یہ کڑا چھلا پیتل تانبا اور یہ دھاگا، اس میں کوئی شفا نہیں ہے، یہ شفا کا ذریعہ نہیں ہے، شفا حاصل کرنے کا یہ طریقہ اسلام نے نہیں بیان کیا، اس کے اندر فائدہ پہنچانے یا نقصان سے بچانے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ اندھ وشواس ہے، یہ وہم ہے، یہ بدعقیدگی ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ان چیزوں پر یقین نہیں ہوگا، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے اپنے ملکوں میں لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں پہنچی، اپنے یہاں لوگ اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کو بیان نہیں کرتے، اس وجہ سے جہالت اور لا علمی نادانی پھیلی ہوئی ہے، اور غیر مسلموں ہندوؤں سے ان چیزوں کو سیکھ لیا ہے۔ یہ ہندو سکھ وغیرہ دھاگے باندھتے ہیں اور اس طرح کا کڑا چھلا چوری کنگن پہنتے ہیں تبرک کے لیے یا شفا کے لیے یا علاج کے لیے یا جادو نظر بد اور شیاطین سے بچنے کے لیے۔ مسلمانوں کو بچنا چاہیے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام تو آیا ہی ہے اس طرح کی بدعقیدگی کو دور کرنے کے لیے۔ قرآن اور حدیث کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں لائے؟ اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے، اسی جہالت کی باتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ان چیزوں سے ہمارا دل نہیں جڑنا چاہیے، ہمارا دل صرف اللہ سے جڑنا چاہیے، ہمارے دل کا تعلق صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ دھاگا اور یہ تعویذ اور یہ کڑا چھلا، یہ گنڈا، یہ چیزیں کام نہیں آنے والی، سوائے گناہ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے کہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جو اسی طرح کی روایت ہے کہ جو اس طرح کا دھاگا کڑا چھلا اس طرح کی چیز پہنتا ہے اللہ اس کی مراد کو پوری نہ کرے۔ لوگ اپنی مراد پوری کروانے کے لیے ان چیزوں کو پہنتے ہیں، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو ان چیزوں کو پہنتا ہے اللہ اس کی مراد کو پوری نہ کرے، اس کی مشکل دور نہ کرے۔ یہ بددعا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نبی کی تعلیمات لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا ہے۔ شرک و بدعت کے اڈے ہیں جگہ جگہ ہمارے یہاں، لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو صحیح عالم نہیں ہے، صحیح بزرگ نہیں ہے، لوگ اس کو صحیح عالم اور بزرگ سمجھ کر اس کی ہدایتوں کو مانتے ہیں، اور جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو بجائے اس کے کہ صبر کریں، اللہ پر یقین رکھیں، ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کا بھی سودا کراتے ہیں اور باقی چیز کا بھی سودا ہوتا ہے ایسی جگہوں پر، مال بھی جاتا ہے، عزت آبرو بھی جاتی ہے، اور ایمان تو خیر جاتا ہی ہے، انسان کا عقیدہ توحید وہاں ختم ہوتا ہے۔
شرک و بدعت کی باتیں وہاں ہوتی ہیں اور شرک و بدعت کا طریقہ وہاں سکھایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے الحمدللہ ایسی چیزوں کا چلن نہیں ہے۔ کیا یہاں کے لوگوں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ یہاں سے زیادہ روزی اور کہاں ہے؟ لیکن یہ لوگ تو تعویذ، گنڈا اور کرا، چھلا اور دھاگا ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے ہیں، نہیں پہنتے ہیں۔ کیسے ان کو روزی ملتی ہے؟ کیسے ان کو شفا ملتی ہے؟ کیا یہ لوگ بیمار نہیں پڑتے ہیں؟ کیا ان کو مشکلیں نہیں آتی ہیں؟ لیکن ان کا یقین ہے اللہ پر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ نفع پہنچانے والا ہے، نقصان سے بچانے والا۔ ان چیزوں میں اللہ نے علاج نہیں رکھا ہے، شفا نہیں رکھا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، جائز طریقہ استعمال کریں، جس میں اللہ نے شفا رکھا ہے اس کا استعمال کریں۔ شہد ہے، کھجور ہے، اور اس طرح کی جو ہے بلیک سیڈ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اللہ نے شفا رکھا ہے، دوائیں ہیں۔ لیکن دھاگا میں، کرا چھلا میں، ان چیزوں میں شفا نہیں، علاج نہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ شرک میں آتا ہے۔ بار بار لوگوں کو بتایا گیا ہے، لیکن پھر بھی دیکھا جاتا ہے یہاں اس کیمپ میں آتے ہیں، دعویٰ سینٹر کا کیمپ ہے، دعویٰ سینٹر توحید کی طرف بلاتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، پھر بھی کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھے ہوئے ہیں، تعویذ پہنے ہوئے ہیں۔ یہ جہالت ہے، جہالت کی انتہا ہے، یہ شرک میں سے ہے۔ کچھ لوگ امام ضامن سمجھ کے کالا دھاگا پہنتے ہیں کہ یہ امام صاحب کیا، یہ ہماری حفاظت کرے گا، کچھ بھی حفاظت نہیں کرے گا۔ سب جہالت کی باتیں ہیں، شرک کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بدعقیدگی ہے، یہ وہم ہے، یہ اندھ وشواس ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، دنیا بھی جائے گی اور دین بھی جائے گا، آخرت بھی جائے گی۔ اس لیے بات کو اچھی طرح سے سمجھیے، اپنے آپ کو شرک سے، بدعت سے اور اس طرح کی بدعقیدگی اور وہمیات سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو بچائیے۔ عقیدہ توحید سیکھیے، ایمان خالص رکھیے، مضبوط ایمان رکھیے، اللہ پر یقین رکھیے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کیجیے، صرف اللہ پر توکل کیجیے۔ جب آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں تو پھر ان چیزوں پر کیسے آپ یقین کر سکتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی پروردگار ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، دوسری طرف ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ توبہ کیجیے ایسے عقیدے سے اور ایسے طریقے سے اور ایسے عمل سے۔ اور کسی نے اپنے دکان مکان میں یا سواری گاڑی پر اس طرح کی چیزیں لگا رکھی ہیں یا اپنے بدن میں، اپنے ہاتھ میں، تو اس کو توڑیے، اس کو اتار پھینکیے، یہ ثواب کا کام ہے۔ آپ کسی اور کے یہاں دیکھیں، اس کو سمجھائیے، نصیحت کیجیے، یہ ثواب کا کام ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیا، ایک شخص پہنے ہوا تھا کرا چھلا پیتل کا، اتار دیا اور پھینک دیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دھاگا کاٹ کے پھینک دیا۔ تو یہ ہمارے نبی، ہمارے صحابہ کرام کی تعلیم۔ ایک بار ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وفد آیا بیعت کرنے کے لیے، اس میں 10 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت کیا، ایک شخص سے بیعت نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے سب سے بیعت کیا، ایک آدمی سے بیعت نہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان علیہ تمیمہ، وہ تعویذ پہنے ہوا ہے، اس لیے میں نے بیعت نہیں کیا ہے۔ پھر اس شخص نے تعویذ نکال کے پھینک دی، اس کے بعد آپ نے بیعت کیا اس سے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ، گنڈا اور کرا چھلا اور دھاگا یہ سب اسلام میں سے نہیں ہے، یہ سب جاہلیت ہے، یہ سب جہالت ہے، بدعقیدگی ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ ان چیزوں سے سچے مسلمان کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ پر یقین کیجیے، اللہ کافی ہے۔ ان چیزوں پر یقین نہیں کیجیے، ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، یہ سب ہندوانہ رسم ہے، طور طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس سے بچیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اصل چیز ایمان ہے، ایمان ہی صحیح نہیں ہوگا تو روزہ نماز کسی کام کا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، توحید ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ بعد میں ہے۔ لوگ ایمان کی چنتا نہیں کرتے، لوگ عقیدہ کی فکر نہیں کرتے، نماز کی فکر ہے، روزے کی فکر ہے، اور رمضان کا مہینہ چل رہا، عمرے کی بہت فکر ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، اس میں ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ ان چیزوں میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ سبق ہم بھول جاتے ہیں، یا سبق ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا ہے۔ نام مسلمان ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پورا طور طریقہ عقیدہ غیر مسلموں کا ہے۔
تو یہ تعویذ گنڈا اور یہ دھاگا وغیرہ یہ سب شرکیات میں سے ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید خالص کو سمجھنے اور ماننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرک اور بدعت سے اور ہر طرح کی بدعقیدگی سے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔